وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذه الساعة إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لم يعرفوا رسولا فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاء بالحق وأكثر للحق كارهون. صدق. عزیزان سید الشہداء، برادران ایمان اسلامی، بزرگان قوم ملت، علماء ذوی الاحترام اور وہ افراد جو جستجوی حق میں سرگردہ ہیں اور متلاشی حق ہیں، جن جو آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ 18 پارہ 23واں سورہ 69ویں آیت 70ویں آیت، اگر وقت اور حالات نے اجازت دی تو 71ویں اور 72ویں آیت بھی تلاوت کریں۔ قرآن لے کے بیٹھنا میری ضرورت نہیں ہے، لیکن اس لیے لے کے بیٹھتا ہوں تاکہ احمقوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے یہاں کچھ بھی بغیر قرآن کے نہیں ہوتا۔ یہ پوری دنیا میں ایک لوتا مذہب ہے جس میں دو چیزیں اکلوٹی ہیں، اور کیا میرے لفظوں پر پوری دنیا میں یہ اکلوتا فرقہ ہے کہ جس میں دو چیزیں اکلوٹی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آگا تسمیہ کو واحد کیسے بنایا جا رہا ہے؟ جی دو چیزیں اکلوٹی ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے ہر عمل کی ابتدا قرآن ہے اور ہمارے ہر عمل کی انتہا قرآن ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جب ہم اپنی محافلوں مجالسوں خوشیوں غم مناتے ہیں تو ابتدا قرآن ثابت سے کرتے ہیں، انتہا قرآن ناطق سے کرتے ہیں، اور یہ دو ہی قرآن ہیں جنہیں آ کے آخر نبی چھوڑ کر گئے اور کہہ کر گئے کہ یاد رکھیے گا کہ میں تمہارے درمیان دو قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب الہی اور دوسرے اپنی اطاعت۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ امت نے قرآن پکڑا اور بغیر اساتذہ کے، جیسا کہ آج کل ممبروں پہ ہو رہا ہے، بغیر استادوں کے سامنے پڑھے ہوئے ممبر کی ذمہ داریاں بحسن و خوبی انجام دی جا رہی ہیں، اور پڑھانے والے استاد خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جب وہ بولتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں آپ سے بولا تو نہیں جاتا، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ جب خاموشی کا سکوت ٹوٹ جاتا ہے تو 25 برس کے بعد امت کے بے وقوف سمجھدار ہو جاتے ہیں تو دروازہ میرے کائنات پہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو علم سمجھا سکے، علم بتا سکے، اور کیا اب پھر کہا جاتا ہے یہ آپ ہی کا حق تھا، لہذا میں اپنی قوم سے کہوں گا کہ وہ ایسا نہ کرے کہ 25 سال کی ٹھوکریں کھانے کے بعد کہے کہ آپ ہی کا حق تھا، لہذا 25 سال پہلے ہی دیکھ لے کہ حق کس کا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا خطاب امت مسلمہ سے ہے، میں اپنے ہندو بھائیوں سے کوئی خطاب کرنے نہیں ہے، اور نہ میرے ہندوستان میں ہندو بھائیوں کو اس خطاب کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہم کون ہیں۔ اور پھر بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ جو میرے ہندو بھائی نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کو بھی سمجھ۔ میرے ایک متر ہوا کرتے تھے، بڑے گھنشٹ متر تھے، اور وہ ادھیوکتا تھے، نیالیہ میں ادھیوکتا تھے، ان سے میرے بہت اچھے سمبند ہوا کرتے تھے، ان کا دیہات ہو گیا تو انہوں نے مرتبہ سے پہلے اپنا جیون دان دینے سے پہلے انہوں نے ایک بار مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی یہاں کیا ہوتا ہے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو آپ کو سمجھانے کی مجھے ضرورت ہے نہیں، آپ ادھیوکتا ہے، لیکن کبھی کوئی ایسا پروگرام ہو کہ جو آپ کے یہاں ہو تو پھر میں بڑی آسانی سے سمجھا دوں گا۔ تو کہنے لگے پروگرام ایسا ہو، میں نے کہا دھار
کہ سال ڈیڑھ سال گزر گیا، باتیں ہوتی رہی، رشتے بنے رہے، تعلقات بحال رہے، محبتیں قائم رہی، اور محبتوں کے پنگے درمیان میں آتے رہے، ان کا مقابلہ کرتے رہے، ان کے مماثلت پیش کرتے رہے۔ 1.5 برس کے بعد ایک نمنترن پتر آیا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو آپ نے کہا تھا، ہماری ایک پرارتھنا ہے، کتھا ہے، اور اس میں ہم آپ کو آمنترت کرتے ہیں کہ آپ آئیں۔ تو میں نے ان کو فون کر کے کہا، سنچار کے مادھیم سے میں نے ان سے وارتالاب کیا، اور میں نے کہا وارتا کرنے کے بعد کہ میں سمے انوسار اپستھت ہونے کی حتی الامکان کی کوشش کروں گا۔ ہندی سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو نہیں آ رہی وہ ہندوستان چھوڑ دے۔ یہ ہمارا جملہ بڑا فیمس ہے، جس کو ہندی سمجھ میں نہیں آتی وہ ہندوستان چھوڑ دے، اور جسے اسلام میں رہ کے علی سمجھ میں نہیں آتا وہ اسلام چھوڑ دے۔ کہ میرے پاس وقت پڑا کرے، میں بہت دیر تک باتیں کرتا، قبلہ بیٹھے میری اصلاح ہوتی رہتی، میرے سرکار بیٹھے ہیں، 2 قبلہ بیٹھے ہیں، اچھا لگ رہا ہے، مجھے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میری اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ ابھی بھی جو کوئی پہلو اصلاح کا ہو تو بتاتے رہیے گا تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ تو ہم ان کے سمے انوسار پہنچے، اور جیسے ہم اپستھت ہوئے تو انہوں نے اسی طرح سوسواگتم، ہاردک ابھینندن کیا، اور انہوں نے کہا آئیے پدھاریے۔ اور جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ اسی طرح اس وقت کے فوٹو بھی میرے پاس، اسی طرح ایک سفید چاندنی بچھی ہوئی، اور سفید چاندنی پہ بالک بالیکائیں، استری اور پرش سب ایکتر تھے، لیکن تھوڑا الگ انداز سے تھے۔ بالک بالیکائیں آگے بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے بچے تھے جو شیشو تھے وہ آگے تھے، اس کے بعد پرش تھے، پرش میں جو مہاپرش تھے وہ تھے، پھر اس کے بعد جو بچے تھے، جوان تھے، نوجوان تھے وہ تھے، ان کے بعد استریاں یعنی مستورات بیٹھے ہوئے، اور ایک گرو پروچن کر رہے تھے، اور بڑے سشیل، بڑے سدھارا، بڑا اچھا لگ رہا تھا، بڑی میٹھی وانی میں سواد لیتے ہیں، اور بہت دیر تک سنتے۔ تو انہوں نے کئی کتھاؤں کے بعد جو سنسکرت کے کئی شلوک سنائے، اور اس میں سے پھر سناتے وہ کتھا تمام ہو گئی۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے یہاں کیا ہو رہا تھا؟ جو میرا جملہ سمجھ گیا اسے مجھے سننے کی ضرورت نہیں، وہ جا سکتا تھا، شرط یہ ہے کہ جملہ سمجھتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مانیور ادھیوکتا برادرم، میرے بھائی، میرے دوست، میرے متر، یہ سب کیا تھا؟ تو کہنے لگے آپ ہی کہ ہم خیال، ہم مجاز، ہم طبیعت بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دونوں کا عقیدہ الگ ہے، مذہب الگ ہے، لیکن دونوں کا کام تو ایک ہی ہے۔ تو میں نے کہا جی بتائیے مانیور گرو جی یہ کیا تھا؟ کہنے لگے یہ ہم جو ہے اپنے پوروجوں کا وہوار اپنے بچوں کو سناتے ہیں کہ انہوں نے کیسے جیون یاپن کیا۔ نہیں پہنچی بات، نہ پہنچی، اور شاید نہ میں پہنچا پایا۔ انہوں نے گرو جی نے کہا، گرو مہاجن نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے پوروجوں کا اتہاس سناتے ہیں کہ ہمارے پوروجوں نے کیسے جیون یاپن کیا اور ان کا چرتر کیسا تھا۔ اب اس میں تھوڑا سا لوگوں کو ڈھال کے کہہ دوں کہ ہم اپنے بزرگوں کا اپنے بچوں کو تاریخ سناتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری اور ان کی حیات طیبہ کیسی تھی۔ تو میں نے دونوں ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد کہا مانیور جن کے یہاں کتھا نہیں ہوتی، پرارتھنا نہیں ہوتی، پروچن نہیں ہوتے، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا تو ان کے پاس ان کے پوروجوں کا اتہاس نہیں ہے، یا تو ان کے بزرگوں کے پاس ان کے بزرگوں کی تاریخ نہیں ہے، اور اگر تاریخ ہے تو اتنی گندی ہے کہ بچوں کو سناتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ابا شراب پی کے سو جاتے تھے، بدھ کو جمعہ ہو جاتا تھا، گھر سے بازار تک کوئی آ جاتا تھا، حقدار کے ہوتے ہوئے حق چھین لیتے تھے۔ اب یہ کیسے بتائیں؟ تو اب ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، یہ سب وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اس کے بزرگوں کی تاریخ ہو۔
لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج دنیا بڑی ترقی پر ہے. آج کوئی اپنے بچوں کو تاریخ سنائے نہ سنائے لیکن گوگل انکل ہر ایک کو تاریخ سنا رہے ہیں. اور جو تاریخی اعتبار سے تاریخ نہیں سن پا رہے ہیں انہیں فلسطین تاریخ سنا رہا ہے. آج ہر غیرت دار امت کا غیرت دار بیٹا بے غیرت باپ کے رخسار پہ تماچا مار کے کہہ رہا ہے کہ یہ تو کافر تھے, یہ تو کھٹمل تھے, یہ تو رافضی تھے, تو کل بھی مسلمان تھا آج بھی مسلمان ہے. پھر تیری خاموشی کو کفر سمجھوں یا اسلام سمجھوں؟ مجھے تیرے اسلام کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ان کا کفر بہتر ہے. یہی امت کو ہم سمجھا رہے ہیں. ہمیں ابو سفیان کا اسلام نہیں چاہیے, ابو طالب کا کفر چاہیے. یہ قرآن آئے حافظان قرآن بات کریں, یہ ہے قرآن, یہ 30 باروں کا قرآن ہے. یہ چیخ چیخ سے آپ سے کچھ کہہ رہا ہے. یہ پوچھ رہا ہے رحمت للعالمین کون تھا, یہ پوچھ رہا ہے رحمت للعالمین بنا کے بھیجنے والا کون تھا. جب اس نے اپنے آپ کو رحمان کہا تو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. لیکن جو پہلے خود رحمان بنا پھر اس نے اپنے نمائندے کو رحمت للعالمین بنایا. ہم نے اس پیغمبر سے پوچھا اللہ تیری رحمت کون ہے, کہا پیغمبر. ہم نے پیغمبر سے پوچھا تیرے لیے رحمت کون ہے, غور نہیں کیا آپ نے. اب ایک جملہ بدل کے کہہ دیا جائے, پوری امت جس کے احترام میں کھڑی ہو جائے اسے رسول کہتے ہیں, رسول جس کے احترام میں کھڑا ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں. اب سلام بھیجے محمد آگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اللہ یہ پہلی آیت ہے, دیکھیں پڑھ لیجئے گا, اس کو دیکھ لیجئے, پھر بعد میں مولانا نے کہا یہ بسم اللہ الرحمن, اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. دوسرے پہ رسول کے لیے کیا کہا, وما ارسلناک الا, ہم نے اپنے میسنجر کو فور یونیورس عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. بیوقوف کہتے ہیں قرآن میں پنجے دن کا ذکر نہیں. اب آپ اپنی اگر اینک نہ ہٹاؤ تو اس کا کوئی علاج ہے؟ ہم آپ سے پوچھیں, اگر آپ اپنی اینک نہ ہٹائیں تو اس کا کوئی علاج ہے؟ یہ پڑھیے گا قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. میں یہ اس لیے دکھا رہا ہوں اور پیچھے سے سنا رہا ہوں کیونکہ کمبخت لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا قرآن نہیں پڑھا جاتا. ہم دکھا بھی رہے ہیں, سنا بھی رہے ہیں, کیونکہ سنت رسول یہی ہے کہ اس بے غیرت امت کو دکھاؤ بھی اور سناؤ بھی. لیکن یہ پھر بھی ماننے والی نہیں ہے. اگر یہ دیکھنے پہ مان جاتی تو غدیر میں مان جاتی. علی مولا, علی مولا, علی مولا. دیکھیے رہبر کا ایک جملہ ہے, میں آپ کی
میں ہمارے چاندو پور والے پیچھے کھڑے ہیں، ان کو جگہ دے دے بیچارے، وہ الہ آباد سے چل کے یہاں تک آئے، آگے بڑھا ایک صلوات دے دے محمد والے محمد پر۔ ہمارے فرخ آباد والے بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ اچھا رکھے، ہمارے آگرے والے بھی ہیں، سکوہ آباد والے بھی ہیں، مولا سلامت رکھے، علی گڑھ والے بھی ہیں، دیکھیں سلامت رہیے گا۔ کتنی ساری آیتیں پڑھوں، وقت بہت کم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے صاحبان ایمان صاحبان تقوی، کیا؟ اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی؟ مولانا آپ نجف سے بھی پڑھ کے آئے اور تم سے بھی پڑھ کے آئے، آپ نمازوں جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ مولانا آپ نمازوں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے جواب میں بتائیے، مندے سے بتائیے۔ ارے احمد، جب میں نجف بھی پڑھ کے آیا ہوں تیری نظر میں، تم بھی پڑھ کے آیا ہوں، تو کیا حدیث غذا نہیں پڑھ سکتا؟ اللہ کہہ رہا ہے صاحبان ایمان صاحبان تقوی، اب تو کچھ نہیں رہ سکتا، ایمان بھی مل گیا اور تقوی بھی مل گیا، لیکن اللہ اس پہ بھی نہیں رکا۔ اللہ کو پتا تھا کہ 14ویں صدی میں کچھ مولوی ایسے ہوں گے اور کچھ عوام ایسے ہوں گے، کچھ مولوی ایسے ہوں گے لفافے کو دیکھ کے، دسترخوان کو دیکھ کے جس کو چاہیں گے اس کو مومن بنا دیں، جیسے کہ 2 سال پہلے کو مومن بنایا تھا، بعد میں پتا چلا کہ دلی کا اتحاد بڑا کالا ہے، اخباروں میں آیا، اب بنانے والے بھی بڑے بڑے امامے تھے، بہت مومن ہے، تو اللہ کو پتا تھا کہ مومن بڑی جلدی بنائے جائے، دین نہ دل میں ہے، نہ دماغ میں ہے، نہ خیال میں ہے، پر مومن، اللہ کو پتا تھا کہ ایسے مومن بہت سارے ہیں، کیونکہ یہ مومن پہلے سے بن کے آ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے صاحبان ایمان صاحبان تقوی، وآمنوا، کسی کا امر سرکار، وآمنوا برسولہ، اگر تم میرے رسول کے ساتھ ثابت قدم رہے، ہائے ہائے قربان جاؤں۔ اچھا یہ بتائیے ایمان کہاں سے آئے گا، تقوی کہاں سے آئے گا؟ جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہتے، تو اب تو رسول کی ضرورت نہیں تھی نا۔ قرآن کہہ رہا وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، میرے رسول کے ساتھ ثابت قدم رہو۔ پتا چلا مومن بننا بھی آسان، متقی بننا اس سے آسان۔ نمبر 2 کا پیسہ ہے، دسترخوان بڑا ہے، بہت مومن ہے، بڑے مومن ہیں، آپ بڑے مومن، ارے بڑے مومن ہیں، ایک روسٹڈ کی بوٹی نے مومن بنا دیا، 1000 روپے کے لفافے نے مومن بنا دیا، جی سمجھ رہے، بڑے مومن۔ اللہ کہتا ہے یہ ایماندار میں نہیں آنی چاہیے، متقی اتنے بڑے کہ پوچھئے مت۔ مولانا فصیح حیدر کے گھر گئے، یہ میرا بچہ بیٹھا، مولا سلامت رکھے، شہزادہ میرا، پروردگار اچھا رکھے اس کو، اس کی ننیال ہے یہاں، مولا اچھا رکھے ان کو بھی، ان کی ننیال والا۔ اب یہ میرے گھر چلے گئے کہ قبلہ سے ملاقات کر لے آئے، کیا معلوم تھا؟ کون سا؟ اب مولانا صاحب کو سو رہے، اب اہلیہ جاگ رہی تھی بیچاری، اب اٹھ جائیے کوئی آیا ہے، شہزادے کو بیٹھ کے دیکھ لیں، اب جو دیکھا بھیا ہے کیسے آنا ہوگا جائے، ارے مولانا صاحب بابا ابھی بابا بھیا آئے، اب کہہ دیجئے تلاوت قرآن، اندر ہی بیڈ روم تھا، بیڈ روم میں اندر ٹوائلٹ تھی، باتھ روم تھا، سب کچھ فریش فریش۔ الحمدللہ کیسے آنا ہوا بھائی؟ آج روزہ بہت لگ رہا، جبکہ رکھا نہیں۔ گھر آ کے بچہ میرا شہزادہ اپنا ابا سے کہے گا مولانا بہت بیچارے متقی،
دیکھیے روزہ رکھ رہے ہیں جبکہ 60 سال کے لوگ ہیں، اور ایک ہمارے امی ابا ہیں کہ روزہ ہی نہیں رکھتے. دیکھنا کتنا بڑا متقی بن گیا، تصویر گھمائی، روزہ رکھا نہیں متقی ہو گیا. اللہ کہتا ہے میں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. آپ تو مومن ہیں، آپ نے زکات دی. ارے کسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، ہم نے زکات دی. کہاں دی؟ ارے میں ہمارے آدمی بہت دور تک رہتے، ہم نے عراق بھیج دی پاکستان کے پاس. آپ کون ہوتے پوچھنے والے؟ مومن بن گئے کہ نہیں؟ آپ خون سے نکالتے ہو؟ ارے مولوی صاحب ہمارے یہاں خون کے علاوہ کچھ نکلتا ہی. اور سنو یہ فرش اعضاء پہ بیٹھنے والے شیعہ کے اوپر واجب نہیں ہے، اوجب ہے کہ خمس نکال لیں. پوچھو کیوں؟ اس کی وجہ پوچھو کیوں؟ ان حافظان قرآن کو خمس کی آیت نہیں دکھتی کیا؟ یہ خمس کی آیت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ جب خمس نکالیں گے تو بچے پوچھیں گے یہ مال کہاں جا رہا ہے، تو بتانا پڑے گا اس میں دو کا حق ہے، ایک سہم امام ہے، ایک سہم سادات ہے. اور انہوں نے بچوں کو یہی تعلیم دی ہے، نہ کوئی سید ہے نہ کوئی امام ہے. لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ خمس کو اتنی کثرت سے نکالو کہ ہر گاڑی کی مدد پہ لکھا جائے یہ خمس چیریٹیبل ہے، یہ خمس چیریٹیبل ہے، یہ خمس چیریٹیبل ہے، تاکہ امت کو پتا چلے ابھی امام بھی زندہ ہے، ابھی سادات بھی زندہ ہے. جی اگر آپ نہیں نکالتے تو آپ نہیں بات کر فرقوں کے ساتھ معاف کرنا، جیسے وہ نہیں نکالتے ویسے آپ بھی نہیں نکالتے. متقی بن گئے، مومن بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ اب متقی کا آپریشن کیسے کریں گے بتائیے آپ. اب ہم متقی کا آپریشن کرتے ہیں. اب معاف کیجئے گا بھائی، جس کو بری لگے وہ خدا کرے کہ عمل کرنے لگے، اور جس کو بری نہ لگے وہ سن کے سبحان اللہ کہتا رہے. مسئلہ فرق نہیں. نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، خمس نکالتے ہیں، سب مومن ہو گئے. اب متقی کیسے ہو؟ اب یہ بتائیے آپ کی داڑھی کہاں ہے؟ اب نہیں کہہ سکتے کہ تکیے کے نیچے چھوڑ آئے ہیں، یہ بچوں نے چھین لی ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے قرآن کہہ رہا ہے وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، میرے رسول کے ساتھ ثابت قدم رہو. ثابت قدم رہنے کا مطلب ہے کہ بتانا پڑے گا کہاں کہاں ثابت قدم رہے اور کہاں کہاں چھوڑ کر بھاگے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اگر آپ میرے رسول کے ساتھ ثابت قدم رہے تو یؤتیکم کفلین من رحمتہ، میں اپنی رحمت سے دو تحفے عطا کروں گا. علماء تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اہل سنت اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہاں دو سے مراد گنگا جمنا ہے، یہاں دو سے مراد مکہ مدینہ ہے، یہاں دو سے مراد زمین آسمان ہے. لیکن علامہ فخر الدین رازی غالباً اس طرح لکھ کر گئے ہیں یہاں دو سے مراد کچھ بھی نہیں ہے، یہاں ہے ثابت قدمی سے مراد علی مرتضیٰ ہے، دو سے مراد حسن مجتبیٰ حسین کربلا ہے. غوری نہیں کیا آپ نے؟ یعنی قرآن کہہ رہا جو میرے رسول کے ساتھ ثابت قدم رہے گا میں اسے اپنی بارگاہ سے دو تحفے، دو چیزیں، دو بیٹے، دو بیٹیاں، دو چیزیں عطا کروں گا. امت میں جو بھی رسول کے ساتھ ثابت قدم رہا ہو اس کو تلاش کر کے لاؤ تاکہ پتا چلے کہ ثابت قدم کون ہے. یہ دو بیٹے کا ایسے عطا کرے گا پروردگار من رحمت ہی، اپنی رحمت سے عطا کروں گا. کائنات کے لیے اللہ رحمت، کائنات کے لیے رسول رحمت، ان دونوں کے لیے فاطمہ رحمت. غور کیجئے گا بڑی، ارے میں تو شجرہ سنا رہا ہوں بھائی آپ کو، قرآن کریم سے بتا رہا ہوں شجرہ. ہم نے اللہ کہتا ہے کہ میں اپنی رحمت سے یہ دو تحفے عطا کروں گا، اپنی رحمت سے دو تحفے عطا کروں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، دیکھیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تم ان کی نور کی روشنی میں سفر کر سکتے ہو. اب فضائل اعمال کی ایک روایت سنیے، کہتے ہیں کہ اما ام المؤمنین کی کوئی چیز فقد عشقت الغرفۃ الخاص، ایک کمرے میں کھو گئی. یہ روایت ہے کہنے میں کھو گئی اور وہ ایسی تھی جیسے ترپائی کی سوئی، باریک تھی. آواز دے کے کہا یا بنت مصطفیٰ شمعدان لے آئیے گا. کیا لے آئیے گا؟ شمعدان. سمجھ گئے نا میرے بچے؟ شمعدان، ہاں ٹارچ. آج کے لینگویج میں ٹارچ لے آئیے گا، ایک چراغ لگا کے لے آئیے گا. کیا کرنا ہے؟ کہ میری ایک سوئی برابر چیز کھو گئی، اس کو تلاش کرنا ہے. ہاں قربان جاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ارے کون کہہ رہا ہے؟ ہمیں کون کہہ رہا ہے؟
اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ جناب سیدہ فرماتی ہے، خود ام المومنین اس روایت کی راویہ ہے، کہتی ہے جناب سیدہ نے فرمایا شمعدان کی کیا ضرورت ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نور سے خلق ہوئے ہیں؟ میرا بابا اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، اور یہ دونوں نہ ہوتے اگر فاطمہ نہ ہوتی۔ کہتے سیدہ نے جیسے ہی قدم رکھا پورا کمرہ نور سے منور ہو گیا، مجھے اپنی کھوئی ہوئی چیز مل گئی۔ میں نے کہا ماں یہی بات فرزندان توحید کو بتا کے چلی جاتی کہ جب آپ کی اماں کو دنیا میں بغیر سیدہ کے کوئی ہوئی چیز نہ مل سکی تو تمہیں بغض سیدہ میں جنت کہاں سے مل جائے؟ نعرہ حیدری! میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آیتیں سنا کے جا رہا ہوں، ریکارڈنگ میری چل رہی ہے، پوری دنیا آن لائن مجھے دیکھ رہی ہے، جو نہیں دیکھ رہی وہ کل دیکھ لے، پرسوں دیکھ لے، میرا نمبر نوٹ کر لے، میرا ای میل آئی ڈی نوٹ کر لے، میرے نام کا پورے ہندوستان، پاکستان، اردو زبان میں پوری دنیا میں میرے نام کا کوئی دوسرا مولوی نہیں ملے گا۔ میں نام کے اعتبار سے بھی اکلوتا ہوں، میں انداز کے اعتبار سے بھی اکلوتا ہوں، میں زمین کے اعتبار سے بھی اکلوتا ہوں، میں ضمیر کے اعتبار سے بھی اکلوتا ہوں۔ غور کریے گا، میں بڑا جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، زمین کے اعتبار سے اکلوتا ہوں، میری زمین پہ دوسرا کوئی مولوی نہیں، نام کے اعتبار سے اکلوتا ہوں، میرے ہم نام پہ دوسرا مولوی نہیں، شہر کے اعتبار سے اکلوتا ہوں، میرے شہر سب سے اکلوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں بڑا جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی آیتیں پڑھ کے جانا چاہتا ہوں، امت مسلمہ سے پوچھئے گا، قرآن کہہ رہا ہے ہم لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا تم نے میرے رسول کو نہیں پہچانا جو اس کا انکار کر دیا؟ اب یقولون به جنت بل جاءهم بالحق واکثرهم۔ دیکھیں پھر قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تو آپ نے میرے رسول کو نہیں پہچانا، اوپر سے انکار کر دیا، اور اس پر کیا لگایا؟ بھئی یہ ادھر تو سنائی نہیں آتی، میری سمن والوں سے رشتہ داری ہے تھوڑی سی، بکمن والے میرے پڑوسی ہیں، امین والے میرے کھیت کھلیان سے ملے ہوئے ہیں۔ اب ذرا زور سے بتائیے گا، کیا تم نے میرے رسول کو نہیں پہچانا جو اس پر جو ہے الزام نہیں، ہذیان نہیں، جنون۔ ہذیان ہوتا ہے وقتی طور پہ، جنون رہتا ہے لمبے پیریڈ تک۔ الزام جنون لگا دیا، کیا لگا دیا؟ جنون یعنی ہاف مائنڈ۔ ہماری گھر کی مشکلات کتنی باولا ہو گیا، لیٹسٹ جو پڑھنے والے بچے وہ کہتے ہیں مینٹلی ڈسٹرب، اس کا دماغ ہٹ گیا، یہ پاگل ہے۔ ایک تو آپ نے رسول کو پہچانا نہیں، اوپر سے الزام جنون لگا دیا، کیا کہا؟ پاگل۔ اچھا آپ تو سکھوا بعد میں بیٹھے ہیں جی، آپ سے ایک دعا کراؤں، اچھا دعا ہم کر لیتے ہیں، آمین آپ کہہ دیں گے؟ کہیے گا، آپ بھی کہیے گا۔ قبلہ پہن بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تین قبلہ بیٹھے ہیں، چار قبلہ بیٹھے ہیں۔ عروبہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آمین کہہ دیجیے گا، آپ کا احسان ہوگا اگر آپ نے آمین کہہ دیا، اور خدا کریے دعا قبول ہو جائے۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے اس مجلس کا، مولوی سید وسیع حیدر ابن وسیع حیدر کو پاگل بنا دیا۔ نہیں یہ محبت میں نہیں کہہ رہے، دشمنی نہیں کہہ رہے۔ کہا کسی نے آمین، لیکن مولانا لطف اندوز ہو رہے ہیں، کہا اگر اس کی دعا قبول ہو گئی تو پھر زندگی بھر کامیاب ہے۔ پوچھئے مولانا کیوں مسکرا رہے تھے؟ کہا اگر یہ پاگل ہو گیا، کیونکہ یہاں دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، اگر یہ پاگل ہو گیا تو مولوی وسیع حیدر دنیا میں بھی جنتی ہے، آخرت میں بھی جنتی ہے، اس لیے کہ پاگل چاہے جس کو مارے، چاہے جس کو گالی دے، چاہے جس کا دروازہ توڑے، نہ ہندوستان کا قانون پکڑ سکتا، اور خدا نے بھی کہہ دیا نہ میں نے پاگل پہ نماز رکھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج رکھا، نہ زکوٰۃ دی۔ میں کہوں گا جب رسول مجنون ہے تو پھر یہ شریعت کس سے لی ہے؟ یہ نماز کس سے لی ہے؟ یہ قرآن کس سے لیا ہے؟ اے امت
امت جب یہ رسول پڑھا ہوا نہیں ہے تو پھر یہ قرآن کس سے لیا؟ آؤ پھر اس کے دروازے پر چلے جو 3 دن کے عالم میں کہہ رہا ہے توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ وقت نہیں ہے ورنہ بہت دیر تک آپ سے باتیں کرتا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے بل جاؤ، بل کلمہ حسر، بل کلمہ حسر انما کی طرح ہے یہ آؤ بس جو اس کے آدمی وہ اندر جائے گا۔ بل جا ماضی ہے مبنی علی الفتح ہے، جو زبر کھڑا ہے نا اس کے اوپر ہم ضمیر جمع ہے۔ آئے ہائے خدا کرے بات پہنچ جائے، خدا کرے بات پہنچ جائے، میں ترجمہ بڑا آسان کر رہا ہوں۔ بل جاؤ بالحق، وہ رسول جو حق کے ساتھ آیا۔ ارے میں تو بڑا جملہ کہہ کے جا رہا ہوں بھائی، وہ رسول جو حق کے ساتھ آیا۔ یہ اللہ حق کیا ہے کہ حق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے، کیا پہچان ہے؟ بل جاہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، اکثریت اس سے نفرت کرتی ہے۔ جب تک نہیں بولے کہ میں جملے سے آگے نہیں جاؤں گا، جو رسول حق کے ساتھ آیا، پروردگار حق کی پہچان کیا ہے کہ حق سے اکثریت نفرت کرتی ہے، 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 اکثریت نفرت کرتی ہے۔ ارے آسان بتا دوں، اکثریت کہاں ہے، اقلیت کہاں ہے؟ آج فلسطین کے معاملے پر بولنے والے 5 ہیں، خاموش رہنے والے 56 ہیں۔ سب مل کے وہ رسول جو حق کے ساتھ آیا ہے، اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے۔ اب جسے بھی دیکھنا ہو سقیفہ سے لے کے کربلا تک، بس وہ یہ دیکھے اکثریت کس کے ساتھ ہے، اقلیت کس کے ساتھ ہے۔ اگر ان کو وہ تاریخیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر آج 12 چنار اور فلسطین میں دیکھ رہے کون کس کے ساتھ ہے، پتہ چل جائے گا حق کے ساتھ کتنے ہیں، باطل کے ساتھ کتنے ہیں۔ اور نہیں کیا؟ ارے میں تو قرآن کی آیتیں سنانے بیٹھا ہوں، پھر قرآن کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اے قرآن کہہ رہا ہے جس نے مجھے اپنا رب مان لیا ہے، جس نے مجھے اپنا گاڈ ایکسپٹ کر لیا ہے، جس کی آتما میں مجھے ایشور پرماتما مان لیا گیا ہے، جس نے مجھے پربھو مان لیا ہے، جس نے مجھے پرمیشور مان لیا ہے، جس نے مجھے یشمشو مان لیا ہے، جس نے مجھے بہت مان لیا ہے، جس نے مجھے خدا مان لیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے مجھے رب مان لیا ہے۔ اللہ تخافوا، پھر وہ ڈرتا نہیں ہے، ولا تحزنوا، وہ روتا بھی نہیں ہے، ولا تحزنوا، وہ روتا بھی نہیں ہے، ثم استقاموا، وہ ڈرتا بھی نہیں ہے، روتا بھی نہیں ہے، بھاگتا بھی نہیں ہے۔ پوچھے یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہاں جس نے مجھے اپنا رب مان لیا ہے وہ ڈٹ جاتا ہے، بھاگتا نہیں۔ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ڈٹ جاتا ہے، بھاگتا نہیں، روتا نہیں۔ نہ روتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ بھاگتا ہے۔ سارے انبیاء صدیق ہیں قبلہ،
صدیق ہے کہ نہیں؟ سارے انبیاء صدیق ہے کہ نہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، صدیق ہے کہ نہیں؟ لیکن سب کے بارے میں قرآن نے نہیں کہا کہ صدیق ہے، قرآن نے صرف دو ہی کو صدیق کہا، ایک یوسف علیہ السلام کو صدیق کہا، ایک ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا۔ دونوں کی تاریخ پڑھنے کا وقت نہیں، ایک کی تاریخ سنا دی۔ جناب یوسف کو جب اس کے بھائیوں نے کس نے سنائی نہیں آئی؟ ہاں، بھائیوں سے سترک رہیے گا، یہ اتنا خطرناک بھائی چلا آ رہا ہے پہلے دن سے کہ یہ قیامت تک بھائی بن کے کاٹتا رہے گا۔ یہ قابل آیا تھا بھائی بن کے، حابیل کا قتل کیا تھا۔ بڑا جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے گرایا تھا۔ آپ بھی بڑے شوق سے کہتے ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں، مت کہا کرو بھائی۔ تارا چرا میں مارنے والا کوئی اور نہیں ہے، بھائی ہے۔ طالبان میں کوئی اور نہیں ہے، بھائی ہیں۔ ہمیں ایسے بھائیوں کی ضرورت نہ کل تھی نہ آج ہے، ہمیں ایسے بھائی کی ضرورت ہے جس کے نام سے وفا کے کلمے پڑھے جاتے ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خدمت بہت ساری باتیں عرض کرتا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ جناب یوسف کو جب کنویں میں ڈالا گیا، اب تو یہاں کنویں نہیں ہے، ان سے پوچھئے گا، بزرگوار بیٹھے وہ بتائیں گے کنویں کے پانی کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ جو آج کل آپ کر رہے ہیں نا آرو پارو کارو لگا لو، یہ گردے کمزور کر رہا ہے۔ کتنے ٹیکنیکل پوائنٹ سے وہ آرو لگوائیے مولانا قبلہ، میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ 7 جھرنوں سے نکل کے جتنی گندگی ہوتی ہے وہ پی لیتا ہے۔ میں نے کہا یہ 7 سمندروں کی پٹ پٹ سے اوپر آتا ہے۔ دیکھا کنویں سے بغاوت کی ٹنکیوں پہ آ گئے، کنویں سے جڑے رہتے تو آج ٹنکی لگوانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو کنویں کی خاصیت ہے کہ وہ ایک موسم میں پانی کا چویا ہٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ تو جس زمانے میں جناب یوسف کو ڈالا گیا اس زمانے میں پانی کم ہو گیا، تو جس کنویں میں پانی کم ہو جاتا ہے اس میں حشرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حشرات کا مطلب ہے کہ کیڑے مکوڑے، سانپ سلیندے، جو ہمارے آپ زبان میں بولا جاتا ہے۔ تو اس میں سانپ بھی تھا۔ مولوی صاحب اگر یہ جملہ نہ سمجھے نا مومنین، تو اس کے لیے میں کہیں بھی شکایت کر سکتا ہوں۔ یہ سانپ تھا یار، پوچھے اگر تاریخ غلط پڑھا ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ جناب یوسف کو جیسے ہی ڈالا گیا تو کچھ حشرات، جناب یوسف خوبصورت تو تھی اور خوشبو بھی آ رہی تھی کہ اچھا گوشت آیا ہے کافی ٹائم کے بعد۔ جیسے ایسے بڑے تو سانپ نے ایک جملہ کہا، کوئی کچرا کر دینا۔ پوچھا کیوں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں یہ آنے والا صدیق ہے۔ آئے اللہ میں بڑا جملہ کہہ گیا، یعنی قرآن نے بتا دیا کہ سانپ کو کبھی صدیق کو نہیں کاٹ سکتا۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو سانپ نے کاٹا نہیں یا کوئی صدیق نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، بھائی کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے یوسف علیہ السلام صدیق ہے۔ جی بات صحیح ہے کہ نہیں؟ یوسف علیہ السلام کیا ہے؟ صدیق ہے۔ جناب یوسف کو صاحب نے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے مجھے رب مان لیا نہ وہ ڈرتا ہے نہ وہ روتا ہے نہ وہ بھاگتا ہے۔ خدا نہ خاصہ ہوا ہوگا اور مجھے جانا ہے صبح، چونکہ مجھے دروغہ صاحب کی والدہ اور آپ مجھے آئی تھی لکھنؤ کی گاڑی میں بٹھا کے یہ کہتے قبلہ آپ چلے جائیں، اور پھر میں نہیں جاؤں گا۔ تو قسم کھا کے بتائیے جو بچے بیٹھے ہیں آپ کو کہیں گے بڑے میاں جناب چچا انکل پاپا آپ ادھر رکھیے، کس مولوی کو ذرا ہم پوچھ لیں، تماچا مار کے کہیں گے بے مولوی صاحب جب تو آئی جی کے ساتھ بیٹھ کے ڈر رہا، جو پورے جنپد کا ذمہ دار ہے، جب تو اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈر رہا ہے تو پھر یہ بتا تجھے سکون کس کے پاس ملے گا؟ ارے جو پوری دنیا کے لیے امن بن کے آیا،
نہ ڈرتا ہے، نہ روتا ہے، نہ بھاگتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ روتا ہے، نہ بھاگتا ہے۔ آج کیسے پتا چلے کہ رویا کون تھا، ڈرا کون تھا، بھاگا کون تھا؟ ہمیں نہیں پتا، آپ پتا کرو کون ڈرا، کون رویا، کون بھاگا۔ ہم تو ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو رویا نہیں، جو ڈرا نہیں، جو بھاگا نہیں۔ مولانا کیسے بتا سکتے ہو آپ؟ میں نے کہا اٹھاؤ گوگل انکل سے پوچھو، ورثہ وارث کو ملتا ہے، دادا کا مکان پوتے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ دیکھیے کئی برس مظفر نگر میں رہ کے کہا ہے، یہیں پلٹ گئے شکوہ بات پلٹے، کیوں؟ کیونکہ ان کے بزرگوں کی وراثت یہی تھی۔ غور کے تو وارث کہاں پلٹتا ہے؟ ورثے پہ پلٹتا ہے۔ اب کون ڈرا، کون رویا، کون بھاگا، یہ پتا ہی نہ چلتا۔ لیکن آج تو سب کو پتا چل رہا ہے۔ پوچھو گوگل انکل سے کون ہے جو نہ ڈرتا ہے، نہ روتا ہے، نہ بھاگتا ہے۔ ارے 4-6 انچ کا احمدی نژاد جس وقت امریکہ میں جمعے کے دن میٹنگ کرنے گیا اور جیسے ہی جمعے کا وقت ہوا تو فوراً میٹنگ چھوڑ کے چل دیا۔ میڈیا کے لوگوں نے کہا کہ تم میٹنگ کرنے اتنی دور سے آئے ہو، کیا کہاں رہے ہو؟ کہا وہاں جا رہا ہوں جس نے مجھے یہاں بھیجا، وہاں جا رہا ہوں جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ کہ تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا؟ سپر پاور ہے۔ دیکھیں اب جملہ سنیے احمدی نژاد کا۔ احمدی نژاد نے کہا ڈرے وہ، روئے وہ، بھاگے وہ جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا وارث کل بھی زندہ تھا، ہمارا وارث آج بھی زندہ ہے، ہمارا وارث کل بھی زندہ۔ اے بچوں، امت کے بچوں، اب تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب گوگل انکل سے پوچھو کون ہے جو ظلم کے خلاف نہ ڈرتا ہے، نہ روتا ہے، نہ بھاگتا ہے؟ تو ایک ہی نام آ رہا ہے، سید علی خامنئی ہے۔ نہ ڈر رہا ہے، نہ رو رہا ہے، نہ بھاگ رہا ہے۔ یمن بھی وہی ہے، دیکھے غور کیجئے، کل بندے تن مباہلے میں تھے، آج پانچوں کے باری فلسطین میں کھڑے ہیں۔ اگر تمہارے پاس اسلام نام کی چیزیں تو آؤ مظلوم کی طرف تعلق کرو۔ کربلا والے ہی مظلوم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس پر شہداء پہ وہی بیٹھ سکتا ہے جو ظلم کے خلاف بول سکے، جو ظلم کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ اس لیے کہ فرش شہداء کی پہلی شرط ہے موت، اس کے بعد ہے زندگی۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ جب فرش اعضاء پہ بیٹھو گے تو ظلم کے خلاف بولو گے، جب ظلم کے خلاف بولو گے تو موت ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں سارے مذاہب کو چیک کریں، کسی بھی مذہب میں مرنے سے پہلے کفن نہیں آتا۔ یہ کربلا کا صدقہ ہے، یہاں مرتے بعد میں کفن پہلے لا کے رکھتے ہیں۔ میں ایک شو دو مثلیں سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میں موت مانگنے گیا تھا کربلا، میں موت مانگنے گیا تھا کربلا، کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو۔ وقت نہیں ہے، دامن وقت پر گنجائش نہیں ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ امت سے پوچھے یہ بیان عیسائی تقین سے کچھ کہہ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتسالون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ پوچھے ان علماء سے پوچھے، قرآن سر پر رکھوا کے پوچھئے گا یہ کون ہے نبأ عظیم جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے اما یتسالون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نوماکم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا
جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ہم آپ کو قرآن جان جان کے سنا رہے ہیں کیونکہ تم اپنے بند کمروں میں اپنے بچوں کو کہتے ہو کہ راتوں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جو کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن کے علاوہ زندہ باد زندہ دونوں ہاتھ بلند کر کے غور کیجئے گا جو میں آپ کی خدمت بابرکت میں عرض کر رہا ہوں. پوچھو یہ آیتیں کس کے لیے ہے؟ جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. پوچھو یہ آیت کس کے لیے ہے؟ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. پوچھو یہ آیت کس کے لیے ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ. پوچھو یہ آیت کس کے لیے ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. پوچھو یہ آیت کس کے لیے ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا. پوچھو یہ آیت کس کے لیے ہے؟ وَمَا جَزَاؤُهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِیرًا. پوچھو یہ آیت کس کے لیے ہے؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْہِم. یہ کون سا راستہ ہے جس پر نعمتیں تمام ہو رہی ہیں؟ قرآن بتا کون سا راستہ ہے؟ قرآن نے خود بڑھ کے بتایا الْيَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا. یہ راستہ ہے علی مرتضیٰ کی ولایت کا نام. ان مولویوں سے بچو جو مولوی آ کے تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے کپڑے کا حساب ہوگا جوتے کا حساب ہوگا. ان سے کہو وہ بتاؤ جس کا حساب ہوگا. ارے آپ نے مجھے مجلس پڑھنے کے لیے بلایا, آپ کی غیرت تقاضا کرے گی کہ مجھ سے پوچھو گے مولانا کوفتے کا حساب بتائیے, بھنڈی کا حساب بتائیے, 2 ہری مرچیں کھائیں اس کا حساب بتائیے, آدھا گھنٹہ اے سی میں سوئے اس کا حساب بتائیے, 1.5 گھنٹہ پنکھے میں سوئے اس کا. ہمیں کیسی احمقانہ باتیں کر رہے ہو. حساب ہوگا تو صرف علی کی ولایت کا. علی کی ولایت کا حساب ہوگا, اس کے سوا کوئی حساب نہیں. حساب ہے تو علی کی ولایت کا. اسی لیے ہم اپنے بچوں کے اسٹیٹس پہ چاہتے ہیں کہ 2 مہینہ 8 دن تک کم سے کم ہمارے بچوں کے موبائل پہ اسٹیٹس ہو تو ایک ہی جملہ ہو, لیو لائک حسین, جیو تو علی کی طرح, مرو تو حسین ابن علی کی طرح. آج سینے پہ ہاتھ مار کے کہو کہ ہم شیعہ ہیں, اس لیے کہ آج شیعہ کے علاوہ مظلوموں کے لیے کوئی نہیں کھڑا. ارے جن کے پاس دین نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا دین یہ ہے. زندہ زندہ مردہ مردہ. جوانوں, آپ کو پراؤڈ کرنا چاہیے, فخر کرنا چاہیے کہ آپ شیعہ اثنا عشری ہیں. آپ کا پہلا امام بھی زندہ ہے, آپ کا دوسرا امام بھی زندہ ہے. امت کے 72 فرقوں میں اور شیعوں میں بس ایک ہی فرق ہے کہ امت کے 72 فرقوں نے دین دروازے کے باہر سے لیا. ہم نے خدا کا شکر ہے دین اللہ کے صحابی نے پہنچایا رسول تک. آئے اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے. کہاں گئے بھیا؟ اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں. جبرائیل ہے اللہ کے صحابی, اس کے اللہ کے لایا, اللہ کے صحابی.
اللہ کے صحابی کو بھی یہ اوقات نہیں ہے کہ چادر میں بغیر اجازت کے آ جائے. جہاں اللہ کے صحابی کو حق نہیں ہے کہ وہ چادر میں بغیر اجازت کے آ جائے، رسول کے صحابی کو کس نے حق دیا کہ وہ دروازے تک آ جائے؟ غور کیجئے گا، ہماری ابتدا بھی علی ہے، ہماری انتہا بھی علی ہے، ہماری خوشی بھی علی ہے، ہمارا غم بھی علی ہے. ہم رہیں گے تو علی کے لیے رہیں گے. موت سے وہ ڈرتے ہیں جن کے پاس دولت ایمان نہ ہو. ظلم نہ کرنا، ظلم کرنے والے کو فرش عزا پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے. ظلم نہ کرنا، مرد ہو عورت پہ ظلم نہ کرنا، ورنہ ہاتھ مانگنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. بھائی ہو بہن پہ ظلم نہ کرنا، ورنہ ہاتھ اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں. اولاد ہو ماں باپ پہ ظلم نہ کرنا، ورنہ تازیہ پکڑنے سے کوئی فائدہ نہیں. متولی ہو مسجد کے امام باڑے کے گلے پہ ظلم نہ کرنا، ظلم نہ کر دیں. اگر ظلم کر رہے ہو تو کربلا آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. کربلا کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ظلم کے خلاف ہو. اور میں اپنی بیٹیوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، بس آخری جملہ اپنی بیٹیوں کی. آپ کی قیمت بیٹیوں رسول نے بتائی کہ آپ کی قیمت کیا ہے. اس لیے کہ جب بھی پیغمبر دروازہ سیدہ پر گئے تو جملہ کہہ کے سلام کیا، السلام علیک یا معدن الرسالہ، اے رسالت کے خزانے تجھ پر سلام. پیغمبر کے جملے کا مطلب سمجھتی ہو بیٹیوں کیا ہے؟ یعنی ہر بیٹی اپنے ماں باپ کا خزانہ ہے. دنیا میں انسان کماتا ہی خزانہ ہے، اور اس کا خزانہ بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے. بیٹا تو زینت ہے، بیٹا تو دکھاوا ہے، بیٹا تو کچھ بھی کر سکتا ہے. بیٹی خزانہ. بیٹی کیا ہے؟ کیا ہے؟ دنیا بھر کا خزانہ کما لو اور بیٹی باپ آپ کا ساتھ نہ دے، ایک قدم آؤٹ چلی جائے، کیا کہیں گے لوگ آپ کو؟ ہم جائے کس کی باتیں کر رہے ہیں، ایسے خزانے کی بات. ہم چھوڑیے، اس کی بیٹی جس کا ساتھ نہ دے سکے اس کا خزانہ کہاں سے آیا؟ تو میری بیٹیوں، آپ ہمارے گھروں کی عزتوں کا خزانہ. کیا ہو؟ عزتوں کا خزانہ. جتنا تم نیچے نظریں کر کے چلو اتنا تمہارے والدین نظریں اٹھا کے چلو. جتنا تم بہنیں بن کر بھائیوں کا ساتھ دو گے، جتنا تم زمین پہ نظریں گاڑ کر چلو گے، اتنے تمہارے بھائی سینے پہ ہاتھ مار کے غازی کا ماتم کریں گے. سر اٹھا کے چلیں گے. ہماری عزتیں آپ کی دامن حیا سے وابستہ ہیں. اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. مرد اسے نہیں کہتے جس کے دہاڑی ہے، مرد اسے نہیں کہتے جس کے بال لمبے ہیں، مرد اسے نہیں کہتے جو پینٹ کوٹ پہنتا ہے، مرد اسے کہتے ہیں جس کے گھر کی حیا سلامت. حیا سے مطلب ہے پردہ سلامت. اگر گھر میں بیٹی سلامت ہے تو ہم مرد ہیں، اگر گھر میں بہن سلامت ہے تو ہم مرد ہیں، اگر گھر میں ہماری بیوی سلامت ہے تو ہم مرد ہیں. لہٰذا ہم مرد ہیں تو آپ کی وجہ سے، ہم عزت دار ہیں تو آپ کی وجہ سے. ہم معاف کرنا، اپنی بیٹیوں کو پردہ کرانا نہیں چاہتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بیٹوں کی جگہ ہوتی نا تو ہم بالکل بھی پردہ نہ کراتے. اس لیے کہ جیسے بیٹا لوہا ہوتا ہے نا، لوہے کو برسات میں ڈال دو، کھرسا میں ڈال دو، چماسوں میں ڈال دو، ساڑ ساون بھادو سوچ کاتک منصیر ماہ پو جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست دسمبر محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی ربیع شعبان رمضان ذوالقعدہ ذوالحجہ، کسی بھی مہینے میں باہر ڈال دو، پڑا رہے. لوہا ہے نا، پھر توڑیں گے، پھر مروڑیں گے، پھر ٹھیک کر لیں گے.
لیکن میری بیٹیوں آپ ہمارے لیے ہیرا، سنہار چاندی کی چیزیں باہر رکھتا ہے، سونے کے اندر رکھتا ہے، ہیرے کی تجوری میں رکھتا ہے۔ اگر ہیرے پہ آنچ آ جاتی ہے نا تو گراہک بھی نہیں لیتا اور سنار بھی روتا ہے۔ لہٰذا ہم تمہیں تجوری میں اس لیے رکھتے ہیں کہ تم ہماری زندگی کے لیے بہترین خزانوں میں سے خزانہ ہو۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، نسبتاً ہماری بیٹی تھی، اس کو ہم نے پڑھایا لکھایا، بہت اچھے سے شادی وادی کی، بہت کچھ دیا ہم نے، بہت کچھ دیا، جتنا باغ فدق سے ملا تھا اتنا سب دیا۔ جو باغ فدق پڑھ کے ہمیں ملا تھا وہ ہم نے سب اپنی بیٹی کو دی، منہ بولی بیٹی تھی ہماری۔ اس کا ایک فون آیا کچھ ٹائم کے بعد، بابا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا بیٹے کیوں؟ کہا یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے دوستوں میں جایا کرو تو پردہ نہ کیا کرو، اور میرا ہارٹ یہ ایکسپٹ نہیں کرتا کہ مائی فادر از مولوی، بٹ کوئی مسئلہ بھی نہیں، میرا باپ بھی مولوی نہیں، میرا روح میری طبیعت یہ گوارا نہیں کرتا، چونکہ میں جناب زینب کی مجلس سے میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں کیوں پردہ۔ میں نے کہا بیٹے ہمارے داماد کو کچھ مت کیجیے، ہم آ گئے۔ ہم پہنچے، جیسے ہی پہنچے، بیوی کا اگر ابا آ جائے تو داماد صاحب کے تو سارے نشے اتر جاتے ہیں، خوشی کے مارے پگلا گئے۔ ہم بھی ٹھیک ٹھاک کیلے سیب سنترے سب لے کے گئے۔ کہنے لگے آپ کھائیں گے کیا بابا؟ میں نے کہا جو کھائیں گے ساتھ لائیں گے۔ کہنے لگے کیا کھاؤ گے؟ میں نے کہا ہم ہیں مولوی، ہم کھائیں گے مرغا۔ ہم کیا کھائیں گے؟ کہنے لگے چلو۔ اب جیسے مرغے والے نے مرغا صاف کیا تو ہم نے کہا اس کے سارے کپڑے اتار دیے، سارے کپڑے اتار دیے۔ اب ہمارے داماد کہتے ہیں کالی پنی میں کر لیجیے اس کو، ایک مرغا آپ پکڑیں گے ایک مرغا ہم پکڑیں گے۔ کہنے لگے بابا پاگل ہو گئے کیا؟ مرغا پکڑ کے لے جائیں گے، راستے میں کتے حملہ کریں گے۔ آئے خدا جانے۔ کہنے لگے بابا راستے میں کتے پھاڑ کھائیں گے۔ تو میں نے کہا پھر جب تجھے ان کتوں کا فکر ہے، اگر میری بیٹی کو سماج کے گلیاروں کے کتوں کا فکر ہے تو تجھے پریشانی کیا ہے؟ اب اگر ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھیں تو سماجی کتوں سے بچانے کے لیے بھی کرواتے ہیں۔ سلام میرے محمد والے۔ معافی چاہتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جن کو لے جانا ہے وہ تیار ہے، چونکہ مجھے فوراً نکلنا ہے۔ دل تو چاہتا تھا آپ سے بہت دیر بات کروں، لیکن حالات اور طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بس ایک جملہ کہہ کے مسائل تمام کر رہا ہوں، چونکہ بیٹی سے شروع کیا، بیٹی پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز نے مرثیہ پڑھا، میرے محترم جناب نے سوزخانی کے فرائض انجام دیے، میرے بھائی اللہ سلامت رکھے ہمارے بھتیجے کو نظامت کے فرائض انجام دیے۔ انجمنیں آئی ہوئی ہیں، علی گڑھ سے بھی آئے ہیں، فرخ آباد سے بھی آئے ہیں، الہ آباد سے بھی آئے ہیں، راندوپور سے۔ راندوپور سے ہمارے بھائی عباس جعفری صاحب میں غالباً وہ نہیں آ پائے، یہ انہی کا حکم تھا جو ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ اور بہت ساری جگہ سے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہی بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر خدا نخواستہ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، کیا کوئی تم میں سے ایسا دلیر بہادر شجاع ہے جو یہ کہے گا کہ مولانا فصیح حیدر کو ہمارا سلام کہنا ہے؟ اپنی عظمت کو پہچانیے گا۔ غریب سیدہ نے آپ کو اس وقت سلام کہلایا ہے جب 11 لاشیں اٹھا چکا ہے، 71 لاشیں اٹھا چکا ہے۔ سید سجاد سے فرماتے ہیں بیٹا میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر دینا۔ معاف کیجئے گا، بڑی معذرت کے ساتھ 2 سے 3 منٹ ایک جملہ پڑھوں گا۔
چونکہ میری بیٹیوں کے لیے دعا کریں، اللہ میری ان بیٹیوں کے نصیبوں کو بلند فرمائے، اللہ ان کی عزتوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کے نصیبوں کو چار چاند لگائے، اللہ جو بے اولاد ان کو اولاد کا سہارا عطا فرمائے، اللہ جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح معنی میں دین سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو غریب حسین کے کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ کربلا جائیے تو اپنے قافلہ سالار سے کہیے کہ ہمیں دو جگہ ضرور دکھا دے، ایک تو وہ جگہ دکھا دے جہاں سے زینب جیسی بہن نے حسین جیسے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، 28 قدم کے فاصلے سے زینب جیسی بہن، سمجھ گئے نا جناب زینب کس کیفیت میں مدینے سے چلی تھی؟ چلنے کی کیفیت یہ تھی کہ خدا سبحان میر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ یہ کہہ کے جناب زینب چلی تھی، اما لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ دعا کیجئے گا، دعا کیجئے گا، دعا کیجئے گا، اللہ کسی کمسن بیٹی کے سر سے اس کی ماں کا سایہ نہ اٹھائے، اللہ کسی کمسن بیٹی کے سر سے اس کے باپ کا سایہ نہ اٹھائے، اللہ کسی عزت دار بہن کے غیرت دار بھائی کا جنازہ اس بہن کے سامنے نہ اٹھے، اللہ کسی ضعیف ماں باپ کے جوان بیٹے کا جنازہ اس کے سامنے نہ اٹھے۔ بس میں بات تمام کر چکا ہوں، میں بات پہنچا چکا ہوں، قسم ہے جائیے گا کربلا دیکھیے گا، میرا مسلسل 18واں سفر ہے کربلا کا، میں یہی دیکھ کے روتا ہوں، 28 قدم کے فاصلے سے زینب جیسی بہن نے حسین جیسے بھائی کو پسے گردن ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اور یتیم ہونے والی سکینہ باہوں میں سمٹی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے پھوپھی اماں مجھے جانے دو، شاید میری غربت دیکھ کے میرے بابا کو چھوڑ دے۔ جناب امام حسین کے کند خنجر سے ذبح کیا جا رہا ہے، جس وقت شمر سے پوچھا تجھے کربلا میں کس چیز نے رلایا، کہا جب میں نے حسین کو پسے گردن ذبح کیا تو آواز آ رہی تھی بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، کا سب کی آوازیں آتی جا رہی تھی، لیکن جب میں نے 15ویں مرتبہ خنجر چلایا تو آواز آ رہی تھی پروردگارا میری بہنوں کی بیٹیوں کی مسکرات کی پردے کی حفاظت کرنا۔ کہتے پھر جب میں نے 16ویں مرتبہ خنجر چلایا آواز آ رہی تھی کاش میرا بیٹا علی اکبر میرے سامنے کھڑا ہوتا، میں اسے دکھاتا بھوک پیاس میں کیسے جنگ ہوتا ہے۔ کہا ایک جگہ مجھے بڑا رونا آیا جب اس نے کہا عباس کاش میرے بھائی تو زندہ ہوتا تو حسین کو رلا رلا کے ذبح نہ کیا جا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے۔ یہ قبلہ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے گا تمہیں مولا کا واسطہ مجھے اپنے ضمیر سے پوچھ کے بتائیے گا، مجھے تاریخ میں دو بیٹیوں کا رونا سمجھ میں نہیں آیا، ایک تو رسول کے بعد سیدہ کا رونا، ایک حسین کے بعد سکینہ کا رونا۔ جب رسول کے بعد جناب سیدہ روئی ہے، مدینے کے لوگوں نے آ کر کہا یا ابا الحسن سیدہ فاطمہ سے کہو یا تو دن میں رو لیا کرے یا رات میں رو لیا کرے یا ایسے رویا کرے کہ ہماری نیند خراب نہ ہو۔ جب سیدہ روتی ہے نا ہماری نیند اڑ جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ساری ماں بہنیں بیٹے بھائی جوان بوڑھے بچے سب چیخ مار مار کر روئے، آپ کی آواز گاؤں سے باہر نہیں جا سکتی۔ مدینہ چھوٹا سا شہر نہیں تھا، ایسے جناب سیدہ کیسے روتی تھی کہ مدینے میں کسی کو نیند نہیں آتی تھی۔ یہی آواز گریا پوتی میں تبدیل ہوئی ہے جب جناب سکینہ کی باری آئی ہے۔ علامہ فاروق قاسمی نے اور مہدی حسن وائی صاحب قبلہ نے کتاب سید سکینہ میں تحریر فرمایا ہے، جب 11 محرم کی صبح
جب نمودار ہوئی ہے تو جناب سید سجاد کی پشت پر شمر نے تازیانہ مار کر کہا وہ بچی کہاں ہے جو ہائے بابا کہہ کے رو رہی تھی؟ کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا اسے لے کے جائیں گے، ایک ایک اونٹ کے اوپر 10 12 بچوں کو باندھ آ گیا، لیکن جب سکینہ کی باری آئی نا تو معلوم ہے کیسے کیا؟ شتر برہنہ پر لٹایا گیا، رسن سے باندھ آ گیا، جب اونٹ پہاڑوں کے درمیان چلا پاؤں نے ڈبکیاں لینا شروع کی، سکینہ کی پسلیاں چلی، خون جاری ہوا، فرات کر اٹھ کر کے کہا چچا اب سمجھ میں آیا یتیمی کسے اب سمجھ میں آیا یتیمی کسے کہتے ہیں، اب سمجھ میں آیا یتیمی کسے کہتے ہیں۔ ارے چوتھے امام نے یہی تو فرمایا تھا جب کسی نے پوچھا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری؟ کہا شام۔ یہ شام کا مطلب سمجھتے ہو کیا تھا؟ بازار شام، دربار شام، زندان شام۔ ایک گوشہ پڑھ کے جا رہا ہوں، مجھ سے کسی نے کہا کہ زندان پڑھیے گا، یہ کرم سیدہ ہے کہ میں نے اس زندان کی زیارت کی ہے جس زندان میں جناب سکینہ کو لے جایا گیا۔ اگر اس کو کسی کی شبی دیکھنی ہو تو احتاباد میں جائیے گا، اس کی ایک شبی بنائیے ایک حصے کی، خدا کرے کہ آپ زندان کی زیارت کریں۔ میں نے کئی سال خادم کی خدمت کی ہے، اس کو راضی کیا تھا، اس کو واسطہ دیا تھا، جب میں نے جناب سکینہ کے اس زندان کے راستے کی زیارت کی تھی میں نے دعا کی تھی پروردگارا کسی کو زندان نہ دکھانا، اس لیے کہ زندان میں سختیاں بہت ہے۔ تاریخ کا جملہ سنا کے جا رہا ہوں، بازار میں پہنچے ہیں، بھائی کے امامے پہ جلتا ہوا آگ کا انگارہ گرا، جناب سکینہ نے ایک ہاتھ چہرے پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے بھائی کی ابا کا دامن کر کے کہا بھیا جلدی سے نیچے بیٹھ جاؤ۔ کہا بہن کیا ہوا؟ کہا کسی نے آگ کا انگارہ پھینکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بازار کی کیفیت ہے۔ 48 قدم چل کے دیکھا ہے، کئی برس شام میں رہا ہوں، 48 قدم کے فاصلوں کو طے کرنے کے لیے اہل بیت کے لیے نہیں، 48 قدم کے فاصلوں کو طے کرنے کے لیے اسیران کو 48 گھنٹے روکا گیا، 48 گھنٹے تک بازار سجتا رہا۔ جب بازار سج گیا 48 گھنٹے کے بعد قافلہ پہنچا، جناب زینب دربار یزید کے دروازے آخر پر بیٹھ گئی، شیو نے تازیانہ گھمایا، اے سید سجاد اپنی پھوٹی سے کہے کہ اٹھ کے اندر جائے، ایک مرتبہ کا پھوٹی اماں میں یہ نہیں کہوں گا اٹھ کے اندر جاؤ، بس آپ اپنے باپ بھیا کی طرف دیکھو، کیا دیکھا بھائی رو رہے ہیں، ایک مرتبہ کا بھیا تیری غیرت کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں جان کے نہیں بیٹھی لیکن اب مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، میں چٹا نہیں جا رہا۔ جناب زینب دربار میں داخل ہوئی ہے، دربار میں مجمع عام بیٹھا ہے، عبداللہ نام کا ایک شخص بیٹھا ہے تو یزید کے پاس آیا ہے، اس نے جناب سکینہ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتا ہے یزید میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، بس یہ چاہتا ہوں کہ اس بچی کو مجھے دے دے، اتنا سننا تھا۔ سید سجاد فرماتے ہیں یزید مجھے سجاد رہنے دے، عباس بننے پہ مجبور نہ کر، اتنا سننا تھا۔ عبداللہ آنے والا روم سے اٹھا، اٹھ کے امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے اے بھائی تیرا اس بچی سے رشتہ کیا ہے؟ کہا یہ بتا تو لینا کیوں چاہتا ہے؟ کہا مدینے میں میرے آقا حسین رہتے، میں ان کی کنیزی میں دوں گا۔ جناب سکینہ تڑپ گئی، آواز بلند کر کے کہا بابا اب تو بتا دو میرے آپ کا رشتہ کیا ہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی عبداللہ یہ میری سکینہ ہے، میں حسین ابن علی ہوں۔ بس ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں، آخری مصائب کا فقرہ ہے۔ زندان میں گئے، جناب سکینہ روتی تھی تو دروغہ زندان نے آ کر کہا جب یہ بی بی روتی ہے دربار میں کسی کو نیند نہیں آتی۔ اللہ کسی کی بیٹی کو مصیبت نہ آئے، اللہ کسی کی بیٹی نہ روئے، اللہ کسی کی بیٹی پریشان نہ
کبھی کسی نے یہ نہیں کہا سکینہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے؟ مرنے کی جو رو رو کے دعا مانگ رہی ہے۔ افسردہ فلک ہے کہ ستم خوردہ زمین ہے۔ جبریل امین دیکھو یہ زینب تو نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دروغ زندانیہ کریمہ میں سجاد سے فرمایا مولا معاف کرنا، جب سکینہ روتی ہے تو زندان میں کسی کو نیند نہیں آتی، لہذا اسے زندان میں لے جانا ہے۔ زندان کے 7 راستے ہیں۔ پہلے راستے کی کیفیت یہ ہے اتنا اندھیرا ہے کہ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ دوسرے راستے کی کیفیت یہ ہے اتنی تپش ہے کہ آدمی جل جائے۔ تیسرے راستے کی کیفیت یہ ہے کہ اس زمانے میں آگ سے دہلا کے اس کو اٹھایا جاتا تھا۔ چوتھے زندان کی کیفیت یہ 7 زندان ہے۔ میں نے پہلے زندان کے 3 قدم چلے، چوتھے قدم پہ میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلے زندان بتا دو کتنا ہے؟ مجھ جیسا چھوٹے قد کا آدمی بھی ہے نا، کھڑا ہو کے نہیں چل پایا، نوکیلے پتھر نکلے ہوئے تھے۔ جب میں قدم چلتا تھا مجھے کچھ نہیں دکھائی دیا، میں نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا سید سجاد یہ سکینہ کی ضرورت کو سلام۔ ہائے اللہ اس اندھیرے میں کیسے؟ ارے سکینہ زندان میں آئی، ارے بھائی کے گلے میں خاردار کوٹ ہے، اس میں گلا ہاتھ ڈالا، جیسے قدم رکھا کہا بھیا زندان میں اندھیرا بہت ہے، میں نہیں رہ سکتی بھیا۔ اے بھیا تیری غربت کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں روؤں گی نہیں، لیکن میں زندان میں نہیں رہ سکتی۔ دروغ زندان ساتھ ساتھ ہے، مولا آگے لائیے۔ سکینہ تڑپتی جا رہی ہے، بھیا تیری غربت کی قسم، بھیا تیری عزت کی قسم، بھیا بابا کی غربت کی قسم، میں زندان میں نہیں رہ سکتی۔ میں تیری غربت کی قسم کھا کے کہتی ہوں اب میں بابا کو نہیں روؤں گی۔ دروغ زندان سے امام سجاد نے کہا میری بہن تڑپ رہی ہے، میری بہن نہیں روئے گی۔ دروغ اب دروغ زندان نہیں اجازت دے دی۔ جناب زینب نے رخصت کیا تھا، جناب سکینہ واپس آئی ہے۔ اب جو واپس آئی ہے رات کا سناٹا ہے، ہر ایک کو سلا رہی ہے۔ سوتے ہوئے سید سجاد کے قدموں پر سر رکھ کے کہتی ہے بھیا سید سجاد کب ہے؟ تیرا رونے کو دل کر رہا ہو؟ کہا نہیں بھیا نہیں، میں تجھ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ کہا ایسی چیز نہ مانگنا جسے تیری بھائی پوری نہ کر سکے، میں غریب بھی ہوں پردیسی بھی ہوں۔ کہا نہیں بھیا بس ایک بات کہنے آئی ہوں۔ کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بھیا جب میری روح پرواز کر جائے میرے غسل و کفن دینے کے بعد کفن مانگ کر نہ لانا، مجھے اسی کرتے میں دفن کر دینا اور ایسی جگہ دفن کرنا جہاں مٹی میں نبی ہو۔ سید سجاد نے پوچھا کیا ہو؟ کہا بھیا سکینہ کی ہڈیوں میں پیاس اتر چکی ہے، ہاں عزیزو روح پرواز ہو گئی۔ غسل دینے والی نے غسل دیا، چیخ مار کر کہا اے بیویو اس بچی کو بیماری کیا تھی؟ کہا کیا ہوا؟ کہا پانی کے ساتھ جسم سے ڈھال جدا ہو رہی ہے۔ کہا اسے بیماری نہیں تھی، یہ تماچے کھاتی آئی، تازیانے کھاتی آئی۔ اللہ اکبر۔ سکینہ کا جنازہ سید سجاد نے اٹھایا۔ الوداع الوداع الوداع۔ سکینہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ، سکینہ
Ya Sayyada, Sakina Ya Sayyada, Sakina Ya Sakina Ya Sayyada, Sakina Ya Sayyada, Sakina Ya Sayyada, Sakina Ya Sayyada, Ya 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 Sakina Ya Sayyada, Sakina Ya